عالم دین ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب ہم اپنے کہنے پر کسی کو حافظ قرآن عالم دین مانتے ہیں تو پھر یہ جو اولیاء اللہ ہے، انہیں اولیاء اللہ کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا، کسی مولانا صاحب نے نہیں کہا، کسی عالم صاحب نے نہیں کہا، کسی مرشد نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا. ان کو اولیاء اللہ اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ ذرا بولو، اور ذرا زور سے بولو. ارے جب اللہ ان کو اولیاء اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارا کام ہے ہم ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں گے؟ ذرا زور سے بولو. اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں گے؟ اولیاء اللہ سے محبت کرو میرے بھائی. یہ محبت دنیا میں بھی کام میں آئے گی، یہ محبت آخرت میں بھی کام میں آئے گی، یہ محبت دنیا کی سرفرازی کے لیے بھی کام میں آئے گی، آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز محشر تم کو جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کے ساتھ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو. اماموں کے ساتھ. امام صاحب بولے تو مسجد کے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب نہیں ہے ہو. کیوں بولے تو انہوں تو ہر 6 مہینے کو، سال کو، 2 سال کو چینج ہوتے رہتے نا. پھر آپ کون سے امام صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ امام سے مراد مسجد کے امام نہیں ہے. پھر پوچھا گیا امام سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں امام سے مراد سلسلہ قادریہ کے امام سرکار غوث اعظم مراد ہے، سلسلہ چشتیہ کے امام خواجہ فرید نواز مراد ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند مراد ہے، سلسلہ سہروردیہ کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی مراد ہے، سلسلہ نظامیہ کے امام میرے محبوب الہی مراد ہے. جنت میں اکیلے جانے والے نہیں ہیں آپ. ایسا نہیں ہے جنت ہمارے پپا جان کا گھر ہے، ہمارے دادا حضرت کی جاگیر ہے، ایسا کپڑے اتار اندر کود گئے. ہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے وہاں. ہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں. ہائے ہائے ہائے. اور جتنے بچ جائیں گے نا، غوث پاک جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے غریب نواز جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے بہاؤالدین نقشبند سرکار جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے سرکار محبوب الہی جتنے نظامی ہیں ان کو لے لیں گے، اپنے عاشقوں محبوبوں کو لے لیں گے، اور جو بچ جائیں گے سارے گناہگاروں کو آمنہ کا لال لے کر جائے گا. سبحان اللہ. نہیں ہماری کیا عبادت ہے یار. ہم لوگوں کی عبادت ناقص، ہم لوگوں کی عبادت، ذرا زور سے بولو، ہم لوگوں کی عبادت، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں یار. ہماری عبادت ناقص، ہمارا تقوی ناقص، ہماری پاکیزگیاں ناقص، ہماری عقلیں ناقص. یہ کامل لوگ ہیں، کامل. کیسے کامل ہے بتاؤں، کیسے کمال کے لوگ تھے. دیکھو کیا ہوا معلوم، ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں، بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں. کیا شان والے پیر تھے وہ، یا سبحان اللہ، اللہ اکبر. سرکار بابا صاحب کی خدمت میں، تو حضرت محبوب الہی کی ذمہ داری کی خانقاہ میں کہ درویشوں کے لیے، پیر بھائیوں، مریدوں کے لیے کھانا پکانا. سبحان اللہ بولنا. محبوب الہی بھائی خدمت پہ کھانا پکا رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ اچار بنایا جاتا تھا، تو اس اچار بنانے کے لیے جو ہے نمک نہیں تھا. کیا نہیں تھا بولو؟ اللہ. ایسا بھی دور گزرا، دیکھو ایسا بھی دور گزرا، نمک نہیں تھا میرے بھائی. نمک کیا تقوی،
کیا عبادات، کیا مجاہدات، کیا ریاضت، پورا دن بھر نمازاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں، مگر پلٹ کے دیکھے تو گھر میں نمک نہیں ہے، خانقاہ میں ذرا زور سے بولو کیا نہیں ہے؟ نمک۔ کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں جو سب سے کم قیمت کی چیز ہے اس کا نام نمک ہے، جو سب سے کم قیمت کی چیز ہے اس کا نام نمک ہے، وہ نمک نہیں ہے وہاں خانقاہ شریف میں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم، خصوصاً ہمارے سنی بھائیاں آ کے بولتے حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری تجارت نہیں چل رہی، میری ملازمت نہیں چل رہی، حضرت بیگم بہت پریشان کر رہی ہے، حضرت 3 پٹے ہیں، تینوں کے تینوں بھی خطرناک نکل گئے حضرت۔ تو مرشد صاحب بولتے میاں ایک کام کرو، ذرا یہ وظیفہ پڑھو۔ 8 دن پڑھتا بھائی، 9ویں دن پیر کو بدنام پڑے گا، کیا آئے گا مٹھی کا وظیفہ جی، اثر نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ بولتے ہیں جادو کی چھڑی ہونا، ہم کو کاٹ کے ہاتھ ڈول چھو کام بن جانا، جادو کی چھڑی ہونا ہمارے یوں حالات ہے کہ کاما بن جانا، مسئلے ختم، سب ختم، سب ختم، سب ختم ہو جانا، جادو کی چھڑی دے دو ہمارے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائیوں۔ سوچو محبوب الہی کا تقویٰ، ان کی عبادات اور ریاضت، ان کے بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی عبادت اور ریاضت، پھر ان کے پیر و مرشد بھی ہے وہاں، سرکار بابا فرید گنج شکر بھی ہے۔ تو محبوب الہی نے سوچا کہ بھائی کھاتے میرے مرشد اتنا تھوڑا، اس میں بھی اگر میں نمک نہ ہو، اچار نہ بناؤں تو خالی روٹیاں آپ کو کیسی جائیں گی؟ تو آپ نے کیا کیا، اچار کے لیے ایک کرانہ اسٹور والے کے پاس سے ایک نمک جو ہے قرضے پہ لیے، ادھاری پہ، نمک کیا کرے ادھاری پہ لیے، لے آ کے کیا کرے وہ ڈال کے نمک اچار وغیرہ بنا کے دسترخوان پہ نکالے۔ جیسے ہی محبوب الہی کے پیر و مرشد سرکار بابا فرید گنج شکر نوالا اٹھانا چاہتے، نوالا اٹھ نہیں رہا ہے۔ سرکار بابا فرید نے پوچھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہے جو میرے سے اٹھ نہیں رہی ہے؟ تو کہا سرکار اس میں نمک ہے جس کا ہم نے معاوضہ ادا نہیں کیا۔ بولے پھر لائے کیسا؟ بولے قرض پر لے کر آئے، ادھاری پر لے کر آئے۔ محبوب الہی کے مرشد سرکار بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں ایسے رزق سے درویش کی موت اچھی ہے۔ جو قرض لے کر درویش کو کھانا کھانا پڑے، ایسے قرض والے کھانے سے درویش کی موت اچھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے فرماتے ہیں اگر درویش یہ کھانا کھا لے اور یہ قرض ادا ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو وہ بروز محشر اپنے رب کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکے گا، اپنی گردن نہیں اٹھا سکے گا اپنے رب کے سامنے۔ ایسی تربیت فرمائے سرکار بابا فرید اپنے نظام الدین۔ اور جب نظام الدین یہ ساری تربیتوں سے فیض یافتہ ہو کر دلی تشریف لائے تو آپ نے اس ایک تربیت کے صدقے میں ہزاروں کو تربیت کیا، اور آج 750 سال بعد بھی یہاں جو چشتیہ نظام، یہاں جو اسلامی تعلیمات، یہاں جو مدرسے، یہاں جو خانقاہ ہے، یہاں جو مشروبات دینیہ نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم یہ میرے محبوب الہی کا فیضان ہے، یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے، یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس ہمیشہ شکوے کرتے رہے، شکایت کرتے رہے۔ دین اس کا نام ہے کہ اللہ کا شکر کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ کو سمجھیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، ان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں بحمداللہ تعالی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں، ذرا زور سے بولیے، اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بڑی پتے کی بولتا ہوں،
محبوب الہی کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا خدا کی قسم یہ میں بات نہیں بولوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس تقریر کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ بات آپ سن لیجئے, ذہنوں میں رکھیے. یہ جتنے سادات اکرام بیٹھے ہیں نا, یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. کب کے مسلمان ہیں بولو زور سے؟ کیا ٹھنڈے لوگ ملے نبی کے دور سے؟ ارے ذرا زور سے بولو جی میاں بھائی. ہاں, یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. کب کے؟ یہ سادات اکرام نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے صدیقی, فاروقی, علوی, عثمانی ہیں, یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے حسنی, حسینی سادات ہیں, یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ ان کے اندر, ان کے گھروں میں اسلام نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ آج کے, کل کے, پرسوں کے, 4 دن 6 دن پرانے مسلمان نہیں ہے, یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. لیکن اب کان کھول کے سنو, یہاں جتنے شیخ بیٹھے ہیں, جتنے محمد نام کے بیٹھے ہیں, جتنے الدین بیٹھے ہیں, جتنے مرزا بیٹھے ہیں, جتنے خان بیٹھے ہیں, جتنے پٹھان بیٹھے ہیں, یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. آپ پوچھو حضرت پھر کب کے مسلمان ہیں؟ ہم نے نبی کو دیکھ کر, ہمارے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے باپ داداؤں نے صحابہ سے مل کے اہل بیت کے دست اقدس پہ کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. ہمارے باپ داداؤں نے سرکار محبوب الہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. ہمارے باپ داداؤں نے سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. ہمارے باپ داداؤں نے بابا فرید گنج شکر کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم لوگ جو ہے کتابی مسلمان نہیں ہیں. دینیات کی کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہم لوگ, تفسیر پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. ہم کتابی مسلمان نہیں ہیں, ہم درسی مسلمان نہیں ہیں, ہم خانخواہی مسلمان ہیں. ہمیں اسلام خانخواہوں سے ملا. یہاں آئے تو محبوب الہی کی خانخواہ سے ملا, وہاں گئے تو اجمیر والے آقا کی خانخواہ سے اسلام ملا, وہاں گئے تو بغداد والے داتا کی خانخواہ سے اسلام ملا, وہاں گئے تو نجف والے آقا کی خانخواہ سے اسلام ملا. ہم لوگ درسی مسلمان نہیں ہیں, ہم خانخواہی مسلمان ہیں. اس لیے ہمیں اسلام, آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ, اب تو ہے نہیں ہمارے پاس تاریخ میں, تاریخ خالی سیدوں کو نہیں ملتی. انہوں کون, ان کے ابا کون, ان کے ابا کے ابا کون, دادا کون, ان کے دادا کون, ان کے دادا کون, ان کے لوگوں نے ملتی ہے. اپنے پاس تاریخ نہیں ہے, کہیں کو نہیں ہے, اپنا بیچ میں ایسا ہے. ہاں ایکسپٹ کرو بھائی. تو ہم جو مسلمان آج ہے نا, خدا کی قسم یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. یہ اولیاء اللہ نہیں رہتے تو اپن بھی آج ہندی میں بول نہیں سکتے بول کے نہیں بول رہا ہوں. بات سمجھ رہے نا, بزرگوں کا صدقہ ہے. بلا بلا کے کلمہ پڑھا دیے, در پہ بٹھا کے کلمہ پڑھا دیا. اچھا, اور ایک مسئلہ بھی سن لو, میرے محبوب الہی کے دربار میں ان کے آقا کی شان سنو. سرکار سیدنا غریب نواز کتنے لوگ کلمہ پڑھا ہے؟ 2 کو, 4 کو, 25 کو, 50 کو, 100 کو. خدا کی قسم میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. اور غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں بولتے, سلطان الہند بولتے ہیں. اور ہند خالی ہندوستان کو نہیں بولتے, یہ بھی سمجھو. ہند میں پاکستان بھی ہے, ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے, ہند میں بھوٹان بھی ہے, ہند میں نیپال بھی ہے, ہند میں انڈونیشیا بھی ہے. یہ جتنے یہ زمین کے خطے والے جب 90 لاکھ آپ کے دور میں تھے, اب وہ کروڑوں میں پھیل گئے, اب وہ کروڑوں میں پھیل گئے. تو ہم کو جو اسلام ملا, ہم احسان مند رہنا. اللہ تیرا شکر ہے تو ولیوں کے دربار سے ہم کو اسلام دیا, ان کے صدقے سے مسلمان ہوئے. اس لیے ہم لوگ آتے آتے درگاہ کو کیا کرتے, پھول لے کے آتے. لوگوں پوچھے فرض ہے کیا, بولا حولا ہے کیا. ابے دیوانے, یہ فرض واجب کے جھگڑے نہیں ہیں, انہوں ہم آپ کو اسلام دیے, ہم نظر میں پھول دے رہے ہیں.
انہوں ہم کو خدا سے ملائے، ہم شکرانے کے طور پہ چادر چڑھا رہے ہیں۔ حضرت آپ کا شکر ہے سرکار، آپ کے صدقے میں آج مسلمان بنے ہوئے سرکار، نہیں ہوتی تو کون کون رہتے تھے، سمجھ رہے نا میرے بھائی؟ حسنوں کو آپ لوٹو مگر میری بات سمجھو، میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ آپ جو آپ کو اسلام ہے، اچھا آپ بولیں گے مولانا مدرسے میں جا کے سیکھے ہوں گے، ارے کئی کے دیوانے باتیں کر رہے ہیں آپ۔ ہندوستان کا پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ حیدرآباد کی دھرتی پر میرے آقا کے فرمان و حکم پر بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہوا۔ اس مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے۔ ہندوستان کی دھرتی کا یہ پہلا مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ قائم ہوئے 150 سال۔ اس سے پہلے مدرسوں کا نظام نہیں تھا۔ کیا نظام تھا؟ خانقاہوں کا نظام تھا، خانقاہوں کا نظام تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کو دین کی تعلیم کہاں سے ملتی تھی؟ دربار محبوب الہی سے ملتی تھی، دربار بندہ نواز سے ملتی تھی، دربار نصیر الدین چراغ دہلوی سے ملتی تھی، دربار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے ملتی تھی۔ ان کے آستانے کیا تھے؟ لوگوں کے لیے مرکز حصول علم تھے۔ خانخواہوں سے دین پھیلتا تھا، خانخواہوں میں۔ اچھا اور ایک بات سنو آپ، مدرسہ تو آیا 150 سال ہوا، یہ جو حدیث ہے نہیں آپ سن رہے ہو، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ایسا پڑھ جاتا ہے، ایسا نام لکھ لگا بخاری کا بننا ہوا بخاری پڑھو۔ پوچھے بیٹا بخاری ہندوستان میں کہا بھائی میرے پیارے لڈو، ہندوستان میں بخاری شریف آئی 200 سال ہوا۔ کتنے سال ہوا بولو بھائی؟ زور سے بولو نا جی پلیز۔ 200 سال ہوا ہندوستان میں بخاری شریف آئی، 200 سال ہوا۔ اس سے پہلے بخاری نام کی کوئی کتاب آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی تھی۔ یہ کام پورا عرب میں ہوا، 200 سال ہوا کتاب آئی حدیث کی۔ اسلام آیا 800 سال ہوگا ہندوستان میں، اسلام آیا زور سے بولو۔ تو پھر یہ 200 سال سے کتاب، مدرسہ، معلم، استاذ، فتویٰ یہ سب شروع ہوا۔ 200 سال اور 800 سال کے بیچ کا جو 600 سال کا ڈیوریشن پیریڈ ہے، آپ نہیں سمجھ رہے۔ حیدرآباد ہی رہنا تو چیخا مارتا تھا، آپ لوگ دل ایسا گھر کے دیکھ رہے، میرے کو حیبت اور تقریر بھول جا رہا ہوں۔ 200 سال ہوا حدیث کی کتاب آئی، اسلام آیا ہندوستان میں 800 سال ہوئے۔ تو 200 سال سے تو سمجھ لو مدرسے، حدیث، مولانا، مفتی صاحب، حضرت خدمہ سب چل رہی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا کی قسم کوئی بخاری سن کے دین نہیں مانتا تھا۔ حدیث صحیح، ابھی جیسے ہمارے مولانا صاحب ظفر نوری صاحب جو ہے بار بار حدیثوں کی سند بیان کر رہے تھے، بخاری میں ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، جو آج ہم کو دلیلہ دینا پڑ رہا ہے، ایک ایک کو بول بول کے سمجھانا پڑ رہا ہم کو۔ جب ہمارے بزرگوں کو بخاری دلیل ہے بول کے نہیں تھا، اس وقت دلیل کا نام غریب نواز تھا۔ اس وقت دلیل کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا، اس وقت دلیل کا نام محبوب الہی تھا۔ ان کے چہرے دلیل تھے۔ آپ پوچھو کیسا دلیل تھے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے میرے غریب نواز، کتوں کو؟ تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تو بخاری دکھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلم بتا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلا بلا کے خانخواہ میں بٹھا بٹھا کے 40 دن چلے مار مار کے بٹھا بٹھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ارے میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو صرف اپنا نورانی چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، فیضان محبوب الہی اس مقدس، نعرہ تکبیر۔ ارے یہ چہروں کی یہ شان تھی جو ان کو دیکھ لیتا وہ اپنے مذہب کو بھول جاتا، ان کا غلام بن جاتا۔ اللہ نے ان کو یہ چہرے عطا فرمائے، اللہ نے ان کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا جو ان کو دیکھ لیتا وہ ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہوئے جو کلمہ پڑھے محبوب الہی کے ہاتھ پہ، بیگم کلمہ نہیں پڑھی، جلدی کرو یار، جلدی کرو یار، جلدی کرو یار، بیگم کلمہ نہیں پڑھی، مگر انہیں محبوب الہی سے اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، پلٹ کے دیکھا تو بیگم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہیں کیا کیا، صرف مذہب نہیں چھوڑا، بیگم کو بھی چھوڑ دیا۔ بولے جب ایسا صنم ملا ہے تو پھر یہ صنم اتنا پیارا تھا، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ میرا صنم اتنا پیارا تھا کہ ان کو دیکھنے والا کوئی امیر خسرو ہو گیا تھا، انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ سہاگن بن کے اپنے پیر کے در پر پڑی رہی آ کر دی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امیر خسرو یوں ہی نہیں بنتے، امیر خسرو وہ بنتے ہیں، امیر خسرو وہ بنتے ہیں جن کو محبوب الہی جیسا چہرہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ کائنات ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہاں ہم سب مل اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ خانخواہی مسلمان ہیں۔ آپ کے اب آپ ہیں نا، تو آج سے 700 سال پہلے آپ کے ایک دادا تھے، پھر بھول کے دیکھتے مصیبت ہے، ارے نہیں تھے تو آپ کیسا آتے جی؟ آپ کے دادا تھے آج سے 700 سال پہلے، وہ دادا محبوب الہی سے ملے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل ہم تک اسلام چلتے ہوئے آیا۔ ہم لوگ کسی مفتی صاحب کو تقریر سن کے کلمہ نہیں پڑھے، مفتی صاحب کی تقریر سن کے نظرانہ نہیں تھے، کلمہ کیا پڑھیں گے جی؟ ہم لوگ مفتی صاحب کی تقریر سن کے کلمہ نہیں پڑھے، ہم لوگ مولانا صاحب کے درس میں بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھے، ہم محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ پڑھے۔ یہ محبوب الہی کا فیضان ہے میرے بھائی، آج جو ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے اسلام ہمارے پاس ہے۔ اور آپ ایک بات سنیے اور ایک سن لیجیے، آپ چاہتے ہیں آپ نیک بن کے رہیں، متقی بن کے رہیں، پرہیزگار بن کے رہیں، عبادت گزار بن کے رہیں، تقوی شعار بن کے رہیں، تو پھر آپ کو پھر پلٹ کر آنا پڑے گا۔ کدھر؟ اللہ تعالیٰ اس کی ایک خلاصہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ کو آنا پڑے گا یہاں پر۔ آپ پوچھے مولانا کدھر؟ تو رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو اگر سچے بننا ہے، آپ کو اگر محبوب بننا ہے، آپ کو پرہیزگار بننا ہے، آپ کو ولی صفت بننا ہے، با اخلاق بننا ہے، با کردار بننا ہے، تو پھر سے آپ کو محبوب الہی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان کا دامن نہیں تھامیں گے اس وقت تک آپ ان کے جیسے نہیں بن سکتے، نہیں۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے نہ دیکھیں گے کوئی بھی، ادھر دیکھو میں، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے بیٹا مولوی تو بن جاؤ گے، صوفی بنو، بولتے مولوی تو بن جاؤ گے، صوفی بنو۔ ہم لوگ بولتے تھے حضرت مولوی بن گئے تو بس صوفی کا ہی پوچھتے تھے، تو بولے بیٹے مولوی تو بن جاؤ گے لیکن مولوی بننا کمال نہیں، صوفی بننا کمال ہے بولتے تھے۔ تو بولے حضرت وہ کیوں؟ بولے بیٹا مولوی کبھی کبھی اپنے فتوے کے ذریعے سے کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے، مگر صوفی ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ صوفی ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ صوفیوں کا کام ہے معاف کرنا، صوفیوں کا کام ہے درگزر کرنا، صوفیوں کا کام ہے نظر انداز کرنا۔
نظر انداز کرنا. میرے پیارے بھائیوں اب آخری بات سنو. اللہ کے جو ولی ہیں نا ہم ہی ان سے محبت نہیں کرتے. ایسا آج کل بنا دیا گیا, ایسا ایلابریٹ کر دیے, ایسا سچویشن پیدا کر دیے. ولی بولے تو شرک, ولی بولے تو بدعت, ولی بولے تو حرام, ولی بولے تو پیسے چھین لینا. ایسا بنا دیے ولیوں کی بارگاہوں میں. دیکھو میرے بھائی اگر کوئی بیچارے آپ پر سے 10-50 روپے 25 روپے مگر دے دو نا یارو, دے دو بھائی, دے دو. غریب نواز بٹھا کے رکھے سو دے دو یار. سرکار محبوب الہی کا نہیں کوئی پوچھ رہے تو دے دو یار. پوری دنیا میں دیتے یار, یہاں دینے میں کیا ٹینشن ہے یار. دیتے نہیں دیتے, ارے پھر گھر کے لے کر جان دو بھائی, رکھو جو دے دو یار. اس کو لفڑا مت بناؤ, اس کو ٹینشن مت بناؤ. پوری دنیا میں وہ کون سا پورا سونا جائیداد سب چھلے زمین کاروبار. 100 روپے پوچھ رہے, 200 روپے پوچھے تو دیے تو دنیا کے دعا دیتے چادر ڈال کے. دے دینا, ٹینشن نہیں لینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کو اپن اتنا بڑا مسئلہ بنا دے تو کیا ہوتا ہے, اس کو لوگ معمہ بنا کے پوری بارگاہوں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش کر رہے ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کرنا ہے, اس کو نظر انداز کرو, چھوڑ دینا. اس کو یہ چیزیں چلتے رہتی ہیں. تو پیارے بزرگ اور دوستو, ایک صاحب میرے کو بولے ایسے, میں دوسری بات سنا رہا تھا مگر ایک بیچ میں یاد آئی تو سنا دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صاحب بولے مولانا میں درگاہ کو نہیں جاتا. ارے بولا کہیں کو نہیں جاتا. رے بڑے بھائی بولے مولانا وہاں پہ درگاہ میں تو پیسے چھین لے رہے ہیں, ڈالو غلے میں بول کے چیخا مار رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ایسے گندے کام کرتے, پیسوں کے پر نظر رہتی وہ رہتی ہے. ارے میں بولا میاں مسجد کو گئے تو مسجد میں بھی بول رہے نا, رے پیسے دیو, چندہ دیو, پیسے ڈالو, پیسے. جمعے کو جمعہ خطیب صاحب اعلان کر رہے نہیں کر رہے, سنتے سنتے کانا تھک گئے, پیدا ہوئے سے سن رہے ہیں. اور ہر جمعہ دیتے جاؤ, پھر جمعے کو مولانا بولتے پھر. اچھا پھر بولے مولانا فیانہ نکال کے اے سی لگانا ہے. ہم بولے چلو اے سی لگا دو بھائی, قصہ ختم ہوتا ہے. اے سی لگاتے کہ بولے بل دیو اس کا, بول رہے ختم ہو رہا. وہ پیدا ہوئے جب سے سن رہے ہیں چندہ 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 چندہ. درگاہ میں سنا تو چیڑ آ رہی, نہیں جا تو بول رہا. مسجد میں سنے تو خوشی ہو رہی. یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. یہاں پر انہوں بیٹھے تو ان کی ضرورت ہے, وہاں انہوں بیٹھے تو ان کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ دیا, آپ کو جو ہو سکتا دیو, نہیں ہو سکتا انجان مارو, لائٹ لو بھائی. اس کو نظر انداز کرو, اس کو ایک معمہ, ایک عذاب مت بنا دو اس کا. اس کے اوپر تقریریں کر دے رہے ہیں, اس کے اوپر ویڈیو بنا دے رہے ہیں, اس کے اوپر ہلنا مچا دے رہے ہیں, سنیے ایک پرسن ایسا ہو جائے. ایسا مت کرو یار. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں نظر انداز کرتے رہنا, چلتے رہنا نہیں. اس کو نظر انداز کر دینا, لائٹ لے لینا, کریں گے نا انشاءاللہ. تو اب بہرحال ولی جو ہے نا اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ولی کی عظمت بیان کر رہا, ولی کی کرامت بیان کر رہا, ولی کا پاور اور اس کی قوت بیان کر رہا, ولی کی شان و شوکت کو اللہ بیان کر رہا. اللہ ہو کہ بھائی اللہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کو مانتی ہے, اس کی بندگی کرتی ہے, اس کی عبادت کرتی ہے, اس کو رب مانتی ہے, اس کو خدا مانتی ہے, اور وہ خدا اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ولیوں کی تعریف کر رہا ہے. تو پھر اس سے کیا پتا چلتا کہ ولی ایسی عز و شان کا مالک ہے کہ اس کا رب خود اس کی عظمت اپنے بندوں کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. اور پھر کیسی عظمت بیان کرا. دیکھو آپ خدا کی قسم, ہم لوگ 100 جلسے اور کرے بھی تو ویسے کرامتاں بیان نہیں کر سکتے جیسی کرامت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ولی کی کرامت بھائی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. کس کا دربار ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت بلقیس تشریف لا رہی تھی ملاقات کے لیے. آپ نے دعوت دی تھی حضرت سلیمان کلمہ پڑھنے کے لیے, دعوت اسلام کی قبولیت کے لیے دعوت دی, تو وہ تشریف لائی. اب حضرت بلقیس آ گئی, بالکل جو ہے 5 منٹ کی دوری پر ہے, بالکل قریب میں, چند لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والی ہے حضرت سلیمان کے پاس. اور حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ جب وہ میرے پاس مہمان بن کے آئیں گی, میں ایک تخت پہ بیٹھا ہوا رہوں گا, وہ نیچے بیٹھیں گی تو اچھا نہیں, وہ بھی ملکہ سبا ہے. حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ میں ان کو ان کے شایان شان بٹھاؤں, ان کو ان کے شایان شان بٹھاؤں. تو حضرت سلیمان فرمانے لگے, ہے کوئی شخص ہمارے پاس ایسا درباری
جو ملکہ سبا کے ہمارے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت دربار میں ہے، وہ تخت لا کے یہاں پہ رکھ دے، اور وہ آنے والی ہے چند منٹوں میں، مثال کے طور پہ 5 منٹ میں. اور تخت کہاں ہے؟ ان کے دربار. اور ان کا دربار کہاں ہے؟ حیدرآباد میں. مثال دے رہا ہوں، سمجھا، اتنی دور ہے. دلی سے حیدرآباد جانا، وہ تخت اٹھا کے لانا. اس زمانے میں جو تیز رفتار سواری تھی جس کا نام گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کو دن رات بھی اگر چلائے تو حضرت ملکہ سبا بلقیس کے دربار کو جا کے آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگتا تھا. کتنا؟ 2 مہینے کا وقت. اتنا لمبا سفر تھا وہ، جانا آنا. 24 گھنٹے گھوڑا چلتے رہے تو جا کے آنے 2 مہینے لگتے. اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہ چند لمحوں میں آنے والی ہے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں وہ تخت چاہیے. اور پھر وہ تخت کوئی چائنا کے پلاسٹک کا بھی نہیں تھا، یا خود و زمرود کا بنا ہوا تخت تھا، اور کوئی معمولی تخت نہیں تھا، ہلکا پھلکا نہیں، پتھر کا بنا ہوا یا خود و زمرود کا، اور اس میں ہیرے جواہرات سونے جڑے ہوئے تھے. جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوگا. جن پہچانتے؟ ہاں بتے بولتے کہ ہاتھ اٹھاؤ. کبھی نہیں دیکھے جن کو آپ ہم نہیں پہچانتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ اس سے ہم کو دوری چ رکھے. انہیں قریب آیا تو اتنا آسانی سے نہیں جاتا انہیں. ایک صاحب کیا کرے، 3 لیموا لے کے ہم پھینک رہے ہیں، یوں اتار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، یوں اتار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جن اتار رہا ہوں. بولا حولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کا سے اترتا رہے. یہ سب دھندے، یہ جن خدا کی قسم صرف ولیوں کے دربار میں اترتا ہے. جن کو اتارنے کی قوت عاملوں کا نہیں ہے. پہلی بات، جن آتا نہیں. جن جہاں بولے وہاں آ کے نہیں بیٹھتا، انہیں حولا نہیں ہے. جہاں بولے دلی والوں کا نہیں، حیدرآباد والوں بیٹھ کے آنکھ کے اوپر کام دھام نہیں ہے اس کو. جہاں بولے بیٹھنے کے واسطے انہیں بیٹھا تو صحیح جگہ بیٹھتا، اور بیٹھا تو ایسا چوپ نہیں جاتا. لکھ جا کے زنجیرہ بن کے کر کے بارگاہ میں کم سے کم 2 سال کا کورس کمپلیٹ کرنا. تو جان دو بھائی حضرت بہت مار رہے ہوتے جب جاتا انہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پیسے خراب نکو کرو، بہت محنت کر کے کما رہے. 1100 روپے دی اتار دیتا ہوں، 2100 روپے دی اتار دیتا ہوں. پہلے تو آتا نہیں، انہیں اتارتا نہیں. سب دھندے یہ. دلی میں بہت ہے، آپ اس لیے بول رہا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جاؤ نہ کوئی ان لوگوں کے پاس جس کے بڑے زلفاں دیکھے چلے جا رہے ہیں، جو بولتے اس طرح بھاگ جا رہے ہیں. ایسا مت کرو میرے بھائی. آپ کے پاس محبوب الہی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی نام لیمبو پیر ناریل پیر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس محبوب الہی ہے. محبوب الہی یہ وہ محبوب الہی ہے، انہوں نظر کرے تو جنات کا بادشاہ بھی اتر کے خاموش رستہ ناپتے چلے آتا. ایسی ذات آپ کے پاس ہے. تو جن کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے حضرت سلیمان سے کہنے لگا. کیا کہتا ہے رب قرآن پاک میں درج کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں. بولا جگہ پہ اٹھنے سے بولا تو ایسا اتنا اٹھنے کی بات نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دن میں بیٹھ جاتے تھے صبح اپنی مسند ذیشان پر، تو شام میں اٹھتے تھے. تو یعنی کہ آپ جب شام میں اٹھیں گے نہیں، اس وقت سے پہلے لا کے دیتا ہوں. بولا یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے دیو حضرت. بولا 2 سے 4 گھنٹے. اب میں آپ کو بولا میں تقریر کے بعد آپ کو جو ہے انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں. بولا تو کیا 5 منٹ میں ملتا ہوں. تقریر کرنے 2 گھنٹے ہونا نہیں. تو وہ بھی مسئلہ ہے. حضرت آپ کے اٹھنے سے پہلے بولا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے اپنے مسند ذیشان کرسی شہنشاہت پر، تو آپ جو ہے اٹھتے تھے شام میں. تو جن بولا 2 سے 4 گھنٹے دیجئے. پھر آگے بولا
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور حضرت میں بڑا قوت والا ہوں، وہ جو پتھر کا وزن دار تخت ہے اس کو اٹھا بھی لیتا ہوں، اور امین بھی ہوں، اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات دھکا لگنے نہیں دیتا ہوں، صحیح سلامت لا کے دیتا ہوں. بولا تو سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے آپ بیٹھ جاؤ، ابھی وہ آنے والی ہیں دربار میں، آپ شام تک لائیں گے تو جب تک ان کو نیچے تھوڑی بٹھائیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہونا. بولے بیٹھ گیا جن کی قوت ختم ہو گئی، بیٹھ گیا جن بیٹھا. حضرت سلیمان ہے کوئی اور؟ سبحان اللہ، اللہ کا ولی کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا ذرا زور سے بولو. اچھا میں یہ جو سنا رہا ہوں آپ کو یہ قرآن میں ہے، پھر سب لوگ پڑھتے نا جی قرآن، مگر یہ کہیں بھی نہیں سناتے. دیکھو نہیں، ہاں یہ سنا ہے تو دکان پر اس لیے سناتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے اپن لوگ پوری قرآن تفصیل کے ساتھ سنا سکتے، کیونکہ اپنا غوث و خواجہ سے رشتہ بنا ہوا ہے. تو اب سنو ہوا کیا. اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ. کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی بات کو قرآن میں درج فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا، اور وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لا کر تخت دے دوں گا. اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ولی کی قوت، یہ ہے ولی کی کرامت، یہ ہے ولی کی شان. یہ کوئی مفتی صاحب بیان نہیں، یہ لال کتاب ہرے کتاب کے باتیں نہیں ہے، دلی حیدرآباد کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن اللہ بیان کر رہا ہے. ولی کو نہیں سمجھنے والوں، ولی سے منہ پھیرنے والوں، ولی سے دور بھاگنے والوں، تم یہاں جلوہ نہیں دیکھو گے، تمہیں قیامت میں جلوہ دیکھنا پڑے گا. اور جب دیکھ کے تم ہاتھ مل لیتے رہ جاؤ گے، اور ہم لوگ دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کا ولی، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے ولی نے کہا آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا. اب ذرا اس کے اوپر کی تو بات کر لیتے ہیں، یہ پلک چھپکنے کتنا ٹائم لگتا جی؟ زور سے بولا. 1 سیکنڈ. ایک بھائی بولے آدھا سیکنڈ. انٹرنیٹ سے دوستی کرو جی، اچھے اچھے مسئلے حل ہو جاتے. ہاں انٹرنیٹ پہ سرچ کرو آپ. میں کرا کیونکہ میں گھڑی رکھ کے پلک چھپکا تو دکھ رہی نے گھڑی کا کاٹا ہو، تو اس لیے میں بولا انٹرنیٹ کو پوچھ لینا. تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرے تو پتا چلا ایک آدمی 1 سیکنڈ میں نارملی جو ہم لوگ چھپکتے نا 5 مرتبہ پلک چھپکتا 1 سیکنڈ میں. اور اگر کوئی آدمی اسپیڈ سے پلک چھپکنا چاہا تو 1 سیکنڈ میں 18 مرتبہ پلک چھپکتا ہے 1 سیکنڈ میں. اور ولی کہہ رہا ہے، ولی رب کا بندہ کہہ رہا ہے آپ مجھے اجازت دو اے اللہ کے پیغمبر، پلک چھپکنے کی دیر میں لا کے دے دوں گا. مطلب یہ مجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، سیکنڈ کے 20ویں حصے میں لا کے دیتا ہوں. اچھا ایسا نہیں ہے حضرت سلیمان بولے، انہوں نے بول دیا ایسا ہو گیا، قصہ ختم ہوگا، بات ختم ہو جا تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان بولے جائیے لے کے آئیے. کیا محفل کی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. حضرت سلیمان بولے جاؤ لے کے آؤ. فلما رآه مستقرا عنده، جیسے ہی آپ اجازت دے کے حضرت سلیمان کیا کریں، ایسا پلک جھپکے، ایسا پلک جھپکے جھپک کے کھولے تک تخت سامنے رکھا ہوا. پلک جھپکتے تخت سامنے رکھا، قرآن پلک تخت سامنے رکھا ہوا ہے. 2 مہینے کی مسافت کی دوری، اللہ کا ولی گیا بھی، پتھر کا تخت اٹھایا بھی،
لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، پلک چھپکنے کی دیر میں۔ یہ ہے ولی کی قوت، کرامت، پاور، ولی کی شان۔ اللہ نے ولی کو کس درجے کا مالک بنایا۔ اب ایک بات سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ، آصف بن برقیہ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاثانی، سرکار غوث اعظم ہوتا ہے۔ ایسی شان والی امت اور ایسے نبی کی امت کے یہ اولیاء اللہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، سردار اولیاء ہیں غوث پاک، سبحان اللہ، وہ محبوب سبحانی ہے، یہ محبوب الہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ کہاں سے اٹھا کے لا کے کہاں ڈال دیا۔ ہاں، میں ہالینڈ کو گیا تھا بیان کرنے، لوگ سن کے کہا تو ذرا بہت جلدی جلدی متاثر ہو جاتے نا، میرے کو بولے مولانا آپ یہاں رہ جاؤ، یہاں رہ جاؤ، تو بیٹھ میاں دیوانے باتیں کر رہا۔ ارے مولانا ہالینڈ لوگ ویزا لیتے تڑپتے مرتے آنے کا رہ جاؤ، بولے جا بھائی جا، بولے کہیں کو پوچھو ہالینڈ میں گورے تو مل جائیں گے مگر غریب نواز کہاں سے ملیں گے؟ ہالینڈ میں محبوب الہی کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو مقدر ہندوستان کا ہے جس کے ہر ایک شہر کے اندر اللہ کا ایک ایک بڑا محبوب آرام کر رہا ہے، بڑے مرتبے کا ولی آرام کر رہا ہے، ہر خریے میں ایک ولی آرام کر رہا ہے، ہر محلے میں ایک ولی آرام کر رہا ہے، ہر جگہ ایک ولی آرام کر رہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی پلک جھپکی سامنے تخت دیکھا تو حضرت سلیمان کہہ اٹھے ہذا من فضل ربی، بولے یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ تو نے کیسے کیسے فضل کیا اپنے بندوں پر، کیسی کیسی رفعت عطا کی، کیسی شان عطا کی، کیسے کیسے مقام دیے، کیا عزت تو نے اپنے بندوں کو دی میرے مولا، کیسے تو نے پیارے پیارے ہیرے پیدا کیے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سن لو اب آخری بات، میرے پیارے مصطفیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز میری امت میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے بروز محشر ان کو دیکھ کر انبیاء اکرام بھی ان پر رشک کریں گے۔ رشک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقام انبیاء سے بڑا ہوگا، رشک ایسے کریں گے، ارے اللہ اللہ تو ہماری جو ہے چاہنے والوں میں کیسے کیسوں کو پیدا کیا، ایسے رشک کریں گے۔ پیارے نبی کی امت میں تو کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسا کہہ کر رشک کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا وہ کہیں اور نہیں، وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ کون ہوں گے بولو؟ اولیاء اللہ ہوں گے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء کو کیسا پہچاننا؟ اولیاء کو کیسا پہچاننا؟ حضور یہ نہیں بولے کثرت سے نماز پڑھیں گے، کثرت سے روزے رکھیں گے، کثرت سے ان لوگ زکات دیں گے، نہیں بولے۔ کہیں کو بولے تو ہر نماز پڑھنے والا سوچتا میں ولی ہوں، بولتا ہر روزہ رکھنے والا بولتا میں ولی ہوں۔ تو حضور کیا نشانی بیان کرے؟ سب جانے تقویٰ تو لا سکتے مگر حضور جو علامت بیان کرے وہ سب نہیں لا سکتے۔ کیا نشانی بیان کرے؟ حضور فرمائے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اولیاء اللہ کو کیسے پہچاننا؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا۔ جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اللہ اللہ خدا یاد آ جائے گا۔ سب کچھ تو لا سکتے مگر ایسا چہرہ گورے ہو سکتے مگر خدا یاد ہونے والا چہرہ نہیں لا سکتے۔ خدا کی قسم یہ شرف اللہ نے اہل سنت والجماعت کو عطا کیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے کروڑوں چہرے، ہندوستان کی دھرتی پر لاکھوں چہرے ہیں، پوری دنیا میں کروڑوں چہرے ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ ان سارے چہروں میں ایک چہرے کا نام
حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، کیا بات ہے.